بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف الرحمن سنان۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی میں شامل ہیں جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث و رئیس دارالافتاء جناب مفتی محمد صاحب، اور آپ کے ساتھ دوسرے ہمارے معزز مہمان موجود ہیں جناب مفتی عابد شاہ صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے سینئر استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ دارالافتاء کے سینئر مفتیان کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال محمد رجب انجم صاحب نے اکاڑا سے مفتی محمد صاحب سے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت کے وقت نامحرم خاتون کو سلام کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو نامحرم کو سلام کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، اور جب خاص طور سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ضرورت کی بنا پر سلام کرنے کی نوبت آئے اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی کام کسی نامحرم خاتون سے پڑ گیا اور بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو بعض حضرات تو ضرورت کی بات کرنے کی تو ویسے ہی اجازت ہے شریعت میں، تو ضرورت کی جب بات کرنے کی نوبت آ رہی ہو تو سلام کرنے کی بھی گنجائش دیتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ چونکہ سلام کرنے سے ایک قسم کی مؤانست بڑھتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، تو سلام کرنے میں جتنا اندیشہ ہے کسی نامحرم کی طرف میلان کا یا اس نامحرم کے اس کی طرف میلان کا، وہ ضرورت کی بات کرنے میں نہیں ہے۔ اس لیے سلام نہیں کرنا چاہیے اور بات جو ضرورت کی بات ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں رائے پائی جاتی ہیں۔ تو چونکہ نامحرم خاتون کا معاملہ نازک ہوتا ہے اس لیے جتنی احتیاط ہو اتنا بہتر ہے، لیکن بہرحال بعض علماء نے بوقت ضرورت سلام کرنے کی گنجائش دی۔ بہت بہت شکریہ۔ پشاور سے افرا سیاب صاحب نے یہ سوال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ نیز کہتے ہیں کہ اگر کوئی جوان سال عورت ہو اور اس کا خاوند اگر فوت ہو جاتا ہے تو کیا یہ عورت کبھی کبھار اپنے خاوند کی قبر پر حاضری دے سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبرستان جانے سے سب کو منع کیا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ فرمایا کہ انی قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا الآن فإنها تذکر الآخرہ۔ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبور کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اس اجازت میں مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں راجح قول کے مطابق۔ اس لیے اصولی طور پر عورتوں کو بھی قبرستان جانے کی اجازت ہے، لیکن فقہا یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عورتوں میں صبر کی کمی ہوتی ہے اور ان میں شرکیہ عادات بھی ہوتی ہیں، بعض عورتیں قبر کو سجدہ کرتی ہیں، بعض وہاں جا کر بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، جزا فضا کرتی ہیں، تو اس لیے عورتوں کو منع کیا جائے گا۔ اور بعض فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ جوان عورت کو چونکہ بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور قبور کی زیارت کرنا یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو پورا نہ کرنے سے کسی حرج میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس لیے جوان عورت کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال جس حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں اجازت مطلق ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو اس لیے شرائط کے ساتھ عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت ہوگی۔ اگر ان سے کسی قسم کے شرکیہ افعال کا اندیشہ نہ ہو، جزا فضا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے کا اندیشہ نہ ہو، پردے کی پوری پابندی ہو اور کسی طرح کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو عورت جوان ہو یا بوڑھی اس کے قبرستان جانے کی گنجائش ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اکاڑا سے محمد رجب انجم صاحب نے سوال کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد ٹی وی گھر میں لے آئے۔ اب یہ ان کو منع کرتے ہیں تو وہ اس سے باز نہیں آ رہے، تو کہہ رہے ہیں کیا ایسی صورت میں میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اس ٹی وی کو توڑ دوں؟
جی آپ کے لیے اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ ٹی وی کو توڑ دیں، اس لیے کہ ٹی وی بہرحال اگرچہ اس کا غالب استعمال ہمارے معاشرے میں ناجائز طور پر ہو رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ کوئی آلہ لہو و لعب نہیں ہے، بلکہ ایک ذریعہ ابلاغ ہے اور ایک بات دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو چونکہ جائز استعمال بھی اس کا موجود ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو جائز ہی استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک ذی قیمت چیز ہے، اس لیے دوسرے کی اجازت کے بغیر آپ اسے توڑ نہیں سکتے، اور پھر اس طرح کی کارروائی کرنے سے بعض اوقات کافی فتنہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور جس بھائی کو آپ دین پر لانا چاہتے ہیں اور اسے منکرات سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ کارروائی کرنے سے وہ دین کے قریب نہیں آئیں گے، بلکہ بعض اوقات اور زیادہ نفرت پیدا ہوتی ہے اور زیادہ دین سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ حکمت بصیرت سے اور دردمندی سے آپ ان کو سمجھاتے رہیں، اور اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مستند علماء کے مواعظ کے کتابچے یا کتابیں ان کی لے کر تو گھر میں روزانہ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے تعلیم کا اہتمام کریں، تو اس طرح سب گھر والوں کو فکر آخرت پیدا ہوگی اور آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنے گا، تو وہ خود ہی اس کے ناجائز استعمال سے بچتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب۔ مفتی عابد شاہ صاحب سے سوال کیا ہے حسین فاروق صاحب نے، انہوں نے 2 سوالات کیے ہیں اور دونوں موضوعوں پر مسح سے متعلق ہیں۔ کہتے ہیں کہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نمازیں پڑھیں، پھر وضو ٹوٹنے سے پہلے موزے پہن لیے، تو اب وضو ٹوٹنے کے بعد اس صورت میں ہم اس پر مسح مزید کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وضو جب کیا تھا تو اس وقت موزے پہنے ہوئے تھے، تو موزوں کے ساتھ وضو کیا مگر بعد میں موزے اتار دیے، تو اب پورا وضو دوبارہ کرنا ہوگا یا صرف پیر دھو لینے ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ان کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو چمڑے کے موزے جن پر مسح کرنا جائز ہے، ایسے موزوں پر مسح کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ کامل طہارت پر پہنے ہوئے ہوں۔ کامل طہارت پر پہننے سے مراد یہ ہے کہ ان سے پہلے وضو کیا ہو اور موزے پہننے تک وضو نہ ٹوٹا ہو۔ تو یہ شرط نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی ہو، تو اگر نماز بھی پڑھ لی ہے وضو کر لینے کے بعد اور وضو ابھی تک باقی ہے، پھر موزے پہن لیے ہیں، تو اگلی دفعہ جب وضو کریں گے تو اس وضو میں ان موزوں پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ جہاں تک ان کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ اگر موزے اتار لیے جائیں تو ایسی صورت میں پورا وضو کرنا ہوگا یا صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، دوبارہ پورا وضو کرنا ضروری نہیں۔ انڈیا سے افتخار احمد صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایام حیض میں جو معلمہ ہے وہ نورانی قاعدہ اور دینیات کی تعلیم یہ دے سکتی ہے یا نہیں؟ جی ایسی نورانی قاعدہ کی ایسی جگہیں جس میں قرآن پاک کی آیات ہوں، تو قرآن پاک کی آیات پوری وہ ایام میں پڑھنا جائز نہیں ہوتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ کلمات کو اس طرح سے کاٹ کر ادا کرے کہ ایک سانس میں ایک کلمہ ادا کرے۔ مثلا قل هو اللہ احد کو اس طرح ادا کرے کہ قل ایک سانس میں کہے، دوسرے سانس میں ہوا، تیسرے سانس میں اللہ اور چوتھے سانس میں احد، تو اس طرح سے ایک ایک کلمہ کاٹ کر وہ پڑھائی کو جاری رکھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کراچی سے شاہ رخ احمد صاحب کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کسی سے قرآن پاک زمین پر گر جائے تو اس کے وزن کے بقدر، قرآن پاک کا جتنا وزن ہو اتنے وزن کے بقدر آٹا صدقہ کرنا لازم ہے؟ جی اس بارے میں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کا احترام واجب اور ضروری ہے، اور بے حرمتی کرنا، بے ادبی کرنا وہ کبیرہ گناہ، بلکہ بعض اوقات اس کی وجہ سے کفر کا اندیشہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ جان بوجھ کر کوئی آدمی بے حرمتی کرے۔ اگر کسی سے غلطی کے ساتھ قرآن پاک گر جائے تو احادیث شریف میں صراحتاً اس کی وضاحت ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور بھول چوک کی وجہ سے جو کام ہو جائیں، سرزد ہو جائیں، تو وہ معاف ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک بھی اگر کامل احتیاط کے باوجود وہ گر جائے کسی کے ہاتھ سے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کسی قسم کا کفارہ اور صدقہ بھی ضروری نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی استغفار کر لے اور اپنے دل کے اطمینان کے لیے کچھ صدقہ بھی کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے کاظم مقصود صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ سہولت والی زندگی گزارنے کے لیے اور ایک آسائش کی خاطر کیا غیر مسلم ممالک کی طرف مائیگریشن کی جا سکتی ہے؟ غیر مسلم ممالک میں رہنے کی اور وہاں ہجرت کر کے وہاں جانے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں بعض احادیث بیان کی جاتی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء ممن اقام بین اظہر المشرکین، میں ان لوگوں سے بری ہوں جو کہیں مشرکین کے درمیان میں جا کر رہ پڑے. اس مفہوم کی اور بھی احادیث ہیں. تو ان احادیث کی وجہ سے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم ملک میں رہنا مطلقاً جائز نہیں ہے، اور وہاں سے کسی مسلم ملک کی طرف آنا یا اپنے اصل وطن کی طرف آنا یہ لازم ہے. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں، جو اس طرح کی احادیث مروی ہیں ان کی سند پر کلام کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم مطلقاً نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے کسی غیر مسلم ملک میں رہنے سے متعلق ہے. اگر ان احادیث کو صحیح تسلیم کیا جائے تو یہ اس پر محمول ہوں گی کہ کوئی ایسے کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے کہ وہاں رہتے ہوئے اسے اپنے دین کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، وہاں ان کی طرف سے آزادی نہیں ہے، وہاں سختی ہے، وہاں دین کے احکام پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنے دین کے فرض واجب احکام پر عمل نہ کر سکتا ہو، گناہوں سے بچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، اور آنے والی اس کی جو نسل ہے اس کا دین ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے، تو ایسی صورت میں وہاں قیام کرنا، وہاں رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہاں سے کسی ایسے ملک کی طرف ہجرت کرنا یہ لازم ہے جو اسلامی ملک ہو اور جہاں دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو، یا کسی ایسے دوسرے غیر مسلم ملک کی طرف بھی ہجرت کی جا سکتی ہے جو پرامن ہو اور جہاں دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو. تو یہ احادیث اسی پر محمول ہیں. اور پھر یہ کہ اس وقت جو صورتحال پورے عالم کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کروڑوں مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو ہندوستان میں 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں، اور یہ دنیا بھر میں اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک سب میں سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے. تو اب 30 کروڑ لوگوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہندوستان غیر مسلم ملک ہے تو وہاں سے ہجرت کر کے وہاں سے نکل جائیں اور کسی کے لیے وہاں قیام کرنا جائز نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت حرج واقع ہوگا اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی. پھر یہ کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ان کے لیے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اگرچہ بعض اوقات کچھ امور میں سختیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی ایسی نہیں ہیں کہ یہ دین پر عمل نہ کر سکیں. کبھی حادثاتی طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی خاص حکم پر عمل کرنے میں دشواری پیش آئے، جیسے گائے کا ذبح کرنا ہے، تو یہ تو ہے، لیکن عمومی طور پر دین کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہے. اسی طریقے سے چین میں کوئی 2 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، امریکہ میں بھی 80 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں، اب شاید اس سے بھی زیادہ تعداد بڑھ گئی ہو. یورپ میں 1 کروڑ 80 لاکھ مسلمان رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان سب لوگوں کو یہ کہنا کہ ان کا وہاں رہنا جائز نہیں ہے یا یہاں سے کسی کا وہاں جانا جائز نہیں ہے، تو یہ اتنی بڑی دقت کا باعث ہوگا اور اپنے مسلمانوں کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو اگر ہم وہاں سے بالکل یا نکال لیں تو وہاں مسلمان غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کا کوئی انتظام باقی نہیں رہے گا. حالانکہ یہاں سے جو مسلمان وہاں رہتے ہیں تو عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اپنے اسلامی ملکوں کے مسلمانوں سے بھی زیادہ دین میں پختہ ہوتے ہیں. ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ہم سے ہمارا دین چھوٹ نہ جائے یا ہماری نسل آنے والی وہ دین و ایمان سے محروم نہ ہو جائے، تو اس لیے عمومی طور پر وہ دین میں پختہ ہوتے ہیں. اگرچہ کچھ لوگ بہت زیادہ آزاد بھی ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر دین کا جذبہ ان میں ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اگر سارے وہاں سے نکل آئیں گے تو غیر مسلموں کے دین اسلام کی طرف راغب ہونے کے سارے راستے ہی بند ہو جائیں گے. ابھی تو مسلمانوں کی معاشرت، ان کے اخلاق، ان کی تجارت، ان کی دعوت سے بہت سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو جب یہ سارے وہاں سے نکل جائیں گے تو ان کے لیے بھی راستہ بند ہو جائے گا.
تو اس لیے کہنا یہ چاہیے کہ یعنی اصل حکم اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ایسے غیر مسلم ملک میں رہتا ہے کہ جہاں اس کے لیے دین کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کے اپنے دین ایمان کو، عزت آبرو کو، مال کو خطرہ ہے یا آنے والی نسلوں کے دین ایمان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہاں رہنا جائز نہیں ہوگا، اور وہاں سے ہجرت کر کے کسی اسلامی ملک میں یا کسی ایسے ملک میں جہاں امن ہو اور دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو، وہاں جانا ضروری ہوگا۔ اور اگر دین پر عمل کرنا ممکن ہے اور دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، آنے والی نسلوں کا ایمان خطرے میں نہیں ہے، تو وہاں قیام کرنا بھی جائز ہے، اور دوسرے کسی اسلامی ملک سے وہاں اپنے کسی ذریعہ معاش کے لیے جانا بھی جائز ہے۔ اگرچہ آج کل ایک وبا یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہر کوئی باہر جانا چاہتا ہے، اور بڑے بڑے ہمارے قابل لوگ اور ذہین ترین لوگ، بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، وہ غیر مسلم ممالک میں جا کر غیر مسلموں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ملک کی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کریں اور باہر جانے کو ترجیح نہ دیں، بلکہ اپنے ملک میں رہنے کو ترجیح دیں۔ اس کے لیے حکومتوں کو بھی اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کو یہاں وہ سہولیات مہیا کریں جن کی وجہ سے وہ باہر جا رہے ہیں، اور جانے والوں کو بھی قربانی دینی چاہیے کہ اگر اس معیار کی زندگی ان کی یہاں نہیں گزر سکتی یا وہ سہولیات ان کو نہیں مل سکتی اپنے ملک میں، تو اپنے ملک کی خدمت کا اجر تو ملے گا، اپنے ملک کو ترقی دینے کا اجر تو ملے گا۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے ملکوں کی خدمت کریں اور ان ملکوں کو اوپر لے کر جائیں، تاکہ اس وقت جو ایک مسلمان پسماندگی میں ہیں اور معاشی گویا پسماندگی کی وجہ سے بہت سارے دینی مسائل میں اور دینی امور میں بھی وہ کافروں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، اور وہ پالیسیاں اپنی آزادانہ وہ اپنے معاشرے میں بھی نافذ نہیں کر سکتے، دین کے احکام کو نافذ کرنے میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے ذہین افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں رہیں اور اپنے ملک کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے اس مسئلے کا جواب دیا۔ کویت سے سلیمان صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا غیر مسلم کے ساتھ ایک برتن میں ایک پلیٹ میں کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ جی، اگر وہ برتن پاک ہو اور یہ اندیشہ نہ ہو کہ اس میں کوئی خنزیر کا گوشت ہوگا یا کوئی شراب ڈالی گئی ہوگی اور پاک کیے بغیر اس میں کھانا ڈال دیا گیا ہے، تو غیر مسلم کے برتن میں کھانا کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ کسی غیر مسلم سے دلی دوستی کا تعلق رکھنا اور یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، اگرچہ ان سے نفرت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ان سے آپ اخلاق سے اچھے رویے سے پیش آئیں گے، لیکن ایسی دوستی جس طرح دلی دوستی ہوتی ہے اور دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے، تو وہ کسی کافر سے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی ملازمت کی جگہ پر یا کسی اجتماعی جگہ پر اس کی نوبت آ گئی کہ اس کے ساتھ کھانا پڑ گیا، تو اس کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر برتن پاک ہو اور اس میں کسی حرام کے شامل ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ جرمنی سے سجاد صاحب نے سوال کیا، یہ کہتے ہیں کہ کیا مجبوری کی حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، انہوں نے مجبوری کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کیا مجبوری ہے، لیکن بہرحال اگر واقعتاً مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ایئرپورٹ پر، اسٹیشن پر، ہوٹلوں پر آج کل جو تجارتی مال بنے ہوئے ہیں ان میں بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، اور وہ جگہ ایسی ہی بنائی جاتی ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر ہی پیشاب کر سکتے ہیں۔ تو ایسی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور مجبوری کے بغیر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگرچہ فقہا نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے جو صحیح کتب صحاح میں موجود ہے، اتا سباتۃ قوم فبال قائما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی جو وہ گندگی ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر آئے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔
تو اس کی تعویلات کی گئی ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر کیوں پیشاب کیا، نیچے جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی، سارے کپڑوں کے ملوث ہونے کا اندیشہ تھا، یا آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی، آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، ورنہ عادت ہمیشہ آپ کی بیٹھ کر پیشاب کرنے ہی کی تھی۔ تو یہ ایک آدھ دفعہ کا واقعہ ہے، تو اس کی بنا پر بہرحال چونکہ ثبوت آپ سے ملتا ہے کہ ضرورت کے وقت میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ ضرورت کا ذکر حدیث میں نہیں ہے تو بعض لوگوں نے اس کو مطلقاً بیان جواز کے لیے بھی قرار دیا ہے، تو اس لیے علماء نے عام طور پر اس کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ لیکن حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اس وقت انگریزوں کا اور مغرب کے لوگوں کا ہی طریقہ کار ہے، تو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے بھی ایک مسلمان کو منع کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کی کراہت میں کچھ شدت آ جائے گی، تو اس لیے حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے، جہاں واقعتاً ضرورت ہو وہاں گنجائش۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب سے سوال کیا ہے انڈیا سے محمد سالم صاحب نے، یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کا جو آخری قاعدہ ہے اس میں تشہد پڑھنے کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھ دی، اور پھر جب یاد آیا تو تشہد پڑھا، اس کے بعد درود پاک پڑھا اور سلام پھیر دیا، سجدہ صاحب نہیں کیا، تو کیا نماز ہو گئی؟ جی ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب تھا، یعنی آخری قاعدے میں تشہد سے پہلے اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور جب انہوں نے آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو یہ نماز واجب الاعادہ ہے، وقت کے اندر بھی اور وقت کے بعد بھی اس نماز کا اعادہ ان پر لازم ہے۔ انڈیا سے عبید احمد صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت ہے اس کی بجائے قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں؟ قنوت نازلہ کے بارے میں روایات مختلف ہیں، لیکن ائمہ احناف نے جن روایات کو لیا ہے اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فرقوں کے خلاف، بعض قبیلوں کے خلاف فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی تھی، تو اس لیے احناف کے نزدیک اس کا یہی محل ہے، قنوت نازلہ صرف فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں قومے میں پڑھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نمازوں میں قنوت نازلہ کا پڑھنا احناف کے نزدیک منسوخ ہے، تو اس لیے وتر کی نماز میں قنوت نازلہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی وہ اگلا سوال اسی قنوت نازلہ دعائے قنوت سے متعلق ایک اور سوال کیا ہے سجاد علی صاحب نے شارجہ سے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے اور اس کی جگہ کیا کوئی سورت پڑھی جا سکتی ہے یا کیا کرے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کو قنوت یاد نہ ہو، دعائے قنوت جو معروف دعا ہے، تو اس کے لیے پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ دعا یاد کریں، اسے وہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور جب تک وہ دعا اس کو یاد نہ ہو تو اس وقت تک وہ کوئی اور دعا جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ جو دعا ہے یہ پڑھ لے، اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو وہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لے۔ تو یہ حکم اس آدمی سے متعلق ہے جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو، لیکن جس کو دعائے قنوت یاد ہو تو اس کو دعائے قنوت ہی پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ قنوت نازلہ یا کوئی اور دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح کوئی قرآن پاک کی کوئی صورت بھی اس کی جگہ نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ کوئی دعا؟ جی کوئی دعا پڑھنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئٹہ سے عبد المنان صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد اشراق کی نماز پڑھنا ضروری ہے، یا کوئی اور دنیاوی کام وغیرہ یا باتوں میں مصروف بھی ہوا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر اشراق پڑھ لی جائے، تو کیا کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ جی ایسا کرنا ضروری تو نہیں ہے کہ ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد لازماً بیٹھے سورج طلوع ہونے تک اور اس کے بعد وہ اشراق پڑھے۔ البتہ ترمذی شریف کی ایک حسن روایت میں اس کی ایک خاص فضیلت آئی ہے اس عمل کی کہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہے یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد وہ اشراق کی نماز پڑھے، تو اس روایت میں یہ ہے کہ ایسے شخص کو ایک کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اس خاص فضیلت کی وجہ سے اس طرح کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، اس کی وجہ سے وہ نماز فجر کے متصل بعد کسی دنیاوی کام میں مشغول ہو جاتا ہے اور بعد میں بھی وہ اشراق پڑھ لیتا ہے، تو اس طرح بھی اس کو اشراق کا ثواب مل جائے گا۔ جی مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے حفیظ پیرزادہ صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ کیا مساجد اور مدارس میں صدقہ دیا جا سکتا ہے، صدقہ کی رقم لگائی جا سکتی ہے وہاں پر؟
کیا مطلب مسجد میں لگائی جا سکتی ہے؟ تعمیر میں مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں صدقہ نافلہ کی رقم لگائی جا سکتی ہے، یعنی اگر آپ ویسے ثواب کی نیت سے رقم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا ثواب کی نیت سے ہی مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے دیتی ہے، تو مسجد بنتی ہے، مدرسہ بنتا ہے، تو اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی صدقہ واجبہ جو نظر کی وجہ سے منت آپ نے مانی ہوئی تھی وہ رقم اس میں لگانا، یا صدقۃ الفطر اس میں لگانا، یا زکوٰۃ کی رقم اس میں لگانا، تو یہ جائز نہیں ہے مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں، چونکہ اس طرح کے جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں اس میں مساکین کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، اور مسجد مدرسے کو دینے سے کوئی چونکہ مالک نہیں بنتا تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ عائشہ خالد صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے بوڑھے والدین کی مالی مدد کرے؟ اگر عورت اپنے مال سے مدد کر رہی ہے تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اس کے پاس پیسے ہیں، مہر کی رقم رکھی ہوئی ہے، یا وہ اپنے زیور کا کچھ حصہ بیچ کر اپنے بوڑھے والدین کی مدد کرنا چاہتی ہے تو اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ شوہر کے مال سے میں اپنے بوڑھے والدین کی مدد کر سکتی ہوں یا نہیں، تو اس میں پھر تھوڑی سی تفصیل ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے چھوٹا موٹا صدقہ دینے کی عام طور پر اجازت ہوتی ہے گھر والوں کو، تو اس کے بقدر وہ کسی دوسرے مسکین کو اگر صدقہ کر سکتی ہے تو اپنے والدین کو بھی دے سکتی ہے۔ لیکن اگر بڑی مقدار میں مدد کرنا چاہتی ہے تو شوہر سے پوچھنا لازم ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ کابل سے حمید اللہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ دینی مسائل پوچھتے ہیں اور اس بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں تو اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل اور وہ جو گائے والا ایک واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوالات کیے جس سے مسئلہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا گیا، تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ تو وہ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ سوالات کرنے میں کیا حدود ہیں؟ کیا زیادہ دین کے بارے میں پوچھنا اس زمرے میں آتا ہے یا جو چیز ممنوع ہے وہ کوئی اور ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زیادہ دینی مسائل پوچھنا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جو مسئلہ آپ کو نہیں آتا وہ آپ کو پوچھنا ہی چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو چیز معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھنی چاہیے، یہ قرآن و سنت کا حکم ہے۔ تو زیادہ مسائل پوچھنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ البتہ کسی مسئلے میں اس طریقے سے تعمق اختیار کرنا، کھود کرید کرنا کہ اگر مفتی صاحب نے جائز بتا دیا تو پھر بھی اس پر سوالات قائم کرتے رہنا کہ جی یہ کیسے جائز ہے، یہ تو ایسے شبہ ہوتا ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، تو اس طرح کی کھود کرید کرنا اور بہت ہی تعمق اختیار کرنا یہ ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایاکم والتعمق فی الدین، دین میں زیادہ گہرائی میں جانے سے، زیادہ کھود کرید کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن اللہ تعالیٰ قد جعلہ سہلا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا مشکل نہیں بنایا جتنا تم گہرائی میں جا کر مشکل بنانا چاہتے ہو اس کو، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ وَخُذُوا مَا تُطِيقُونَ وَخُذُوا مِنْهُ مَا تُطِيقُونَ، ایک تو فرائض اور واجبات ہیں وہ تو بہرحال پورے کرنا لازم ہے، گناہوں سے بچنا لازم ہے، لیکن جو نفل اعمال ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جتنی تمہیں طاقت ہے اتنا لے لو، اور بہت زیادہ غلو نفل عبادات میں نہ کرو، اس لیے کہ جب آدمی بہت زیادہ غلو کرتا ہے تو وہ اس کو نبھا نہیں سکتا اور اس کے نتیجے میں تنگ دل ہو کر پھر بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب ما دام من عمل صالح ولو کان یسیرا، جس نیک عمل پر دوام اور استقامت حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اگرچہ وہ تھوڑی مقدار ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو تعمق ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور اس میں پھر تفصیلات ہیں کہ کوئی آدمی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے عزیمت پر عمل کروں گا، کبھی کسی رخصت پر عمل نہیں کروں گا، تو یہ بھی غلو کی ایک قسم ہے، اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ جس طریقے سے عزائم پر عمل کرنے کو پسند کرتے ہیں، اونچے درجے پر عمل کرنے کو پسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے رخصت پر عمل کرنے کو بھی پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب ان تؤتی بالرخص کما یحب ان تؤتی بالعزائم۔ تو اس لیے یہ جرأت نہیں دکھانی چاہیے اللہ کے سامنے، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم نبھا نہیں سکتے، ہم ہر چیز میں عزیمت پر عمل نہیں کر سکتے، ہم رخصت پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی آدمی عبادت میں بہت غلو اختیار کرتا ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، میں اتنے گھنٹے تہجد پڑھوں گا، میں اتنے پارے روزانہ تلاوت کروں گا، اور وہ چند دن جوش ہوتا ہے، آدمی کرتا ہے، پھر وہ تنگ ہو جاتا ہے، طبیعت میں تکدر پیدا ہو جاتا ہے اور پھر بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات جو افواہیں پھیلتی ہیں کہ جی فلاں چیز حرام ہے، اس میں فلاں حرام داخل ہے، اس میں فلاں حرام داخل ہے، لوگ اڑاتے رہتے ہیں، اشتہارات بھی چلتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں میں کہ یہ کہیں حرام نہ ہو، یہ کہیں ناجائز نہ ہو، تو اس طرح کسی چیز کے بارے میں خواہ بخواہ شبہ میں اور اوہام میں پڑنا، یہ بھی غلو کی اور تعمق کی ایک قسم ہے، تو یہ ممنوع ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں یقینی طور سے معلوم نہ ہو، اس وقت تک اس کو حرام نہیں سمجھا جا سکتا۔ البتہ جن چیزوں میں اصل حرمت ہے اس میں پھر احتیاط کرنی چاہیے، جیسے کہ گوشت ہے، تو چونکہ جانور اصل میں میتہ تو حرام ہے، اب اس کا شرعی طریقے سے ذبح ہونا اور جانور کا حلال ہونا یہ جب تک معلوم نہ ہو تو اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جتنی استعمال کی چیزیں ہیں تو اس میں اگر شبہ پیدا ہو گیا کہ اس میں کوئی چیز حرام شامل ہے تو شبہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی جب تک کہ یقین نہ ہو کہ اس میں کسی حرام جز کا وجود ہے۔ تو یہ اس میں تفصیل ہے کہ دین کے مسائل زیادہ پوچھنا یا زیادہ سیکھنا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن تعمق اختیار کرنا، غلو اختیار کرنا یہ ممنوع ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ عابد شاہ صاحب سے سوال کیا ہے اسماعیل صاحب نے اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ ایک مسافر امام تھا، اس نے قصر کی بجائے مکمل نماز پڑھا دی، تو اب کیا اعادہ لازم ہے یا یہ نماز درست ہو گئی؟ جی اس میں دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تو خود امام سے متعلق ہے، امام نے اگر قاعدہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ قاعدہ کیا ہوگا پہلا قاعدہ اور اس کے بعد 2 رکعتیں مزید پڑھی ہوں گی تو اس کی نماز کراہت کے ساتھ ادا ہو گئی ہے۔ البتہ جو ان کے پیچھے اقتداء کرنے والے لوگوں میں سے مقیم لوگ تھے تو ان کے متعلق دوسرا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مقیمین کی نماز ایسی صورت میں ادا نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ آخری 2 رکعتوں میں یہ امام نفل پڑھنے والا تھا اور ان کی نماز فرض تھی، تو فرض والے کی اقتداء نفل والے کی پیچھے وہ درست نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کی نماز واجب الاعادہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انڈیا سے بنت طاہا صاحبہ نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر اور اہل خانہ کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتی تھی، حالانکہ اس کا اب جو ہے خامند ہے ان کے ذاتی مکان بھی تھا جس میں شوہر کا انتقال ہوا، تو اب وہ اپنے ذاتی مکان میں منتقل ہو گئی ہیں اور وہیں پر عدت گزار رہی ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ ان کے لیے کیا طریقہ ٹھیک تھا، جس مکان میں یہ رہ رہی تھیں کرائے کے مکان میں وہاں پر عدت گزارتی یا اپنے ذاتی مکان میں جس طرح کہ اب یہ کر رہی ہیں کہ وہاں آ کے عدت گزار رہی ہیں، تو کون سا طریقہ زیادہ ٹھیک تھا ان کے لیے؟ جی عورت کی عدت سے متعلق جو شریعت کا حکم ہے قرآن پاک میں بھی آیا ہے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جس کا شوہر قتل کر دیا گیا تھا یہ فرمایا کہ اسکنی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، کہ تم اپنے گھر میں رہو۔ تو فقہائے کرام نے ان نصوص کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ اس میں اپنے گھر سے مراد وہ گھر ہے جو سکونت کے ساتھ اس کی طرف مضاف ہو، یعنی جس میں عورت شوہر کے انتقال کے وقت سکونت پذیر ہو، رہائش پذیر ہو، رہ رہی ہو، تو چاہے وہ گھر پھر مملوک ہو یعنی اس کے شوہر کا ہو یا وہ کرائے کا ہو، جیسا گھر بھی ہو اسی گھر میں عدت پوری کرنا ضروری ہوتی ہے جس میں وہ شوہر کے انتقال کے وقت رہ رہی ہو۔ البتہ کرائے کے گھر میں اگر یہ صورت ہو کہ کرایہ پاس نہ ہو، کرایہ پر قدرت نہ ہو، یا کرایہ دار مالک کے ساتھ معاہدہ پورا ہو گیا ہو اور اس قسم کی مجبوری ہو، تو ایسی مجبوری کی صورت میں تو اس گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہ ہو تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ یہ اسی گھر میں عدت پوری کریں جس میں شوہر کے انتقال کے وقت یہ موجود تھی، اگرچہ وہ کرائے کا گھر ہو۔ تو
تو یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ اپنے گھر میں منتقل ہو گئی، تو یہ انہوں نے درست نہیں کیا. اگر ان کو قدرتی کرائے پر تو ان کو اپنے اسی گھر میں رہنا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ. سرگودا سے محمد عثمان صاحب نے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر آن لائن کچھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، مختلف اس طرح کے ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ فیصد آپ کو جو ہے وہ منافع وغیرہ رقم ملتی ہے، اور یہ متعین نہیں ہوتی، کبھی کتنے فیصد کبھی کتنے فیصد کم زیادہ ہوتے ہیں، اور کبھی بالکل نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل نہ کچھ ملے. تو یہ انویسٹمنٹ اور اس پر یہ منافع روز کا، اس کا کیا حکم ہے؟ جی، انٹرنیٹ پر انویسٹمنٹ کی مختلف صورتیں رائج ہیں، اور انہوں نے کوئی خاص صورت کی تفصیل لکھ کر سوال نہیں کیا، تو اس لیے اس سوال کا جواب ممکن نہیں ہے. زیادہ تر صورتیں جو انٹرنیٹ پر انویسٹمنٹ کی ہیں، جس میں فارکس کا کاروبار ہے، بٹ کوائن وغیرہ کا ہے، تو وہ اکثر صورتیں ناجائز ہیں، جائز نہیں ہیں. البتہ اگر یہ کسی خاص صورت کی تفصیل ذکر کر کے سوال کر لیں دوبارہ، تو اس کا واضح جواب دینا ممکن ہوگا. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب سے انڈیا سے زبیر صاحب نے سوال کیا، اور بہت اہم سوال ہے. عام طور پہ لوگ غلط سلط طریقے سے طلاق دے دیتے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ پوچھا کہ طلاق اگر دینی پڑے تو دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ لفظ طلاق سے طلاق دی جائے اور ایک طلاق دی جائے. ایک طلاق دینے کے بعد پھر جب عورت کی عدت اور طہر میں پاکی کی حالت میں دی جائے، اس کے بعد پھر جب 3 ماہواریاں عورت کی گزریں گی تو عدت پوری ہو جائے گی اور یہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی. اس دوران اگر شوہر نے رجوع کرنا ہوا تو رجوع کر لے گا، رجوع کر لے گا تو پھر یہ دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی. البتہ ایک طلاق واقع ہو چکی ہے، اب اس کے پاس 2 کا اختیار باقی رہے گا. دوسری صورت جو جائز ہے اور وہ بھی ممنوع نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے. یعنی پاکی کے ایام میں آپ ایک طلاق دے دیں اور اس کے بعد انتظار کریں ایام کا. ایام گزرنے کے بعد جب اگلے پاکی کے ایام آئیں تو دوسری طلاق دے دیں، اور پھر تیسرے ایام گزرنے کے بعد جب اگلا طہر آئے اور پاکی کے ایام آئیں تو تیسری طلاق دے دیں. اگر 3 ہی دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ اس لیے سب سے بہتر ہے کہ اس میں جب صریح الفاظ سے آپ طلاق دیتے ہیں تو وہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور رجعی طلاق میں آپ کو رجوع کرنے کا عدت کے دوران حق ہوتا ہے. تو آدمی کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. کبھی بیوی کی غلطی ہوتی ہے، وہ معذرت کر لیتی ہے اور اپنی اصلاح کر لیتی ہے. کبھی شوہر غصے کی وجہ سے جلد بازی میں طلاق دے دیتا ہے تو اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا موقع مل جاتا ہے، اور دوبارہ وہ اس کو بیوی بنا کر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دیں گے اس وقت تک طلاق گویا ہوگی ہی نہیں. اور جہاں کہیں جا کر وہ کسی عرضی نویس سے طلاق لکھواتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہ بڑی حماقت کی بات کرتے ہیں کہ وہ 3 طلاقیں لکھ دیتے ہیں. بعض اوقات جاہل آدمی جاتا ہے ان کے پاس طلاق لکھوانے کے لیے، وہ ان سے نہیں کہتا کہ 3 طلاقیں لکھو، وہ کہتا ہے طلاق لکھ دو، تو وہ 3 طلاقیں لکھ دیتے ہیں اور یہ اس پر دستخط کر دیتا ہے. تو اس طرح بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور عدم برداشت کا بھی اس میں دخل ہے اور جہالت کا بھی اس میں دخل ہے. تو جہالت کو بھی دور کرنا چاہیے، مسائل نکاح اور طلاق کے سیکھنے چاہیے، اور اسی طریقے سے برداشت سے بھی کام لینا چاہیے. جلد بازی میں آپ اپنا گھر تباہ کرتے ہیں. بعضوں کا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم تربیت سب متاثر ہوتی ہے، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں لیکن اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے یہ 2 طریقے ہیں طلاق دینے کے، ان میں سے کسی پر عمل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہیں پر ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل 9:05 پر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.